تو آپ نے طلاق دے کے بھی دکھایا ہے، نکاح کر کے بھی دکھایا ہے، گھر کو آباد کر کے بھی دکھایا ہے، گھر کے لیے سودا سلم مال هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. یہی تو کافروں نے تانا دیا، تو کیسا رسول ہے جا کے بازار میں تو گھر کا سودا خود اٹھا کے آ رہا ہوتا ہے. تو رسول ہوتا تو تیرے آگے پیچھے ہٹو بچوں کے شور ہوتے، کوئی لش پش ہوتی، تو تو بالکل عام آدمیوں کی طرح زندگی گزارتا، تو کیسا رسول. تو آپ نے خود گھر آباد کر کے دکھائے ہیں، خود اپنے 11 شادیاں کی ہیں، 2 آپ کی زندگی میں انتقال ہو گئی، آپ فوت ہوئے ہیں تو 9 بیویاں آپ کی سلامت تھیں. آپ نے ان کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے اس کی ایک ایک چیز کتابوں میں موجود ہے. آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، آپ نے چاروں کو اپنے ہاتھ سے رخصت کیا ہے، اپنے ہاتھ سے ان کو وداع کیا ہے. اور 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں آگے چلی گئیں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا سب سے پہلے کہ آپ بدر کی جنگ میں تھے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے. جس دن زید بن حارثہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوشخبری لائی ہیں اس کی. زید بن حارثہ، اسامہ بن زید اور عثمان کو خدمت پہ چھوڑا تھا. زید بن حارثہ فتح کی خوشخبری لے کر جب مدینے میں داخل ہوئے تو لوگ حضرت رقیہ کو دفن کر کے آ رہے تھے. آپ نے اپنی بیٹی کے نہ جنازے میں شرکت کی، نہ شکل دیکھی، قبر پر آ کر آپ نے دعا فرمائی. دوسری حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ کے سامنے ہوا. پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ کے سامنے ہوا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہی ہیں، لیکن 6 ماہ کے بعد وہ بھی اللہ کے پاس اور اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی. تو آپ نے ان کا باقی 3 بیٹیوں کا نکاح بڑی سادگی سے ہوا ہے، لیکن حضرت فاطمہ کا نکاح آپ نے بڑے تکلف کے ساتھ کیا ہے. آپ نے سادہ نکاح بھی کیا ہے، درمیانہ بھی کیا ہے، تکلف والا بھی کیا ہے. شریعت میں ایک ماڈل نہیں ہے کہ جس کے اندر آدمی مشکل سے فٹ آئے، کئی ماڈل تیار کر دیے. یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. سادگی کے ساتھ کرنا بھی سنت ہے، درمیانے درجے کا تکلف بھی سنت ہے، بہت بڑا تکلف بھی سنت ہے. حرام کام نہ ہو، گانا بجانا نہ ہو، مجرا نہ ہو، ناچ نہ ہو، شراب نہ ہو، آتش بازی نہ ہو، کہ بینڈ باجا نہ ہو، یہ ڈھول ڈھمکا نہ ہو. تو باقی چاہے کوئی سارے پاکستان کو دعوت دے دے ولیمے پر تو گنجائش موجود. اللہ نے ہمیں خوشی کا طریقہ بھی سمجھایا ہے، غم کا طریقہ بھی سمجھایا ہے. غم کرو، گریبان نچا کرو، بینڈ نہ کرو، اونچی اونچی ہائے ہائے نہ کرو، آنسوؤں سے رو، چاہے 100 سال روتے رہو. یعقوب علیہ السلام 40 سال روتے رہے اپنے بیٹے پر. رونا منع نہیں ہے، ہائے ہائے کرنا منع ہے کہ کہیں ناشکری کا کوئی پہلو سامنے نہ آ جائے، ناشکری نہ اللہ کی کا کوئی بول نہ زبان پر آ جائے. خوشی کا اظہار منع نہیں ہے، خوشی میں اوور ہو جانا ہے، ناچ ہو رہا ہے، مجرا ہو رہا ہے، شرابیں چل رہی ہیں، یہ کوئی خوشی کا اظہار نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے والی باتیں ہیں. وہ رحیم و کریم ہے، درگزر کرتا ہے. ورنہ بھائیو ہم خوشی میں بھی آپے سے باہر ہیں اور غم میں بھی آپے سے باہر ہیں. تو آپ نے سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ ہے، ان کا نکاح سب سے سادہ ہوا کہ نہ کوئی رخصتی ہوئی ہے، نہ کوئی بارات ہوئی ہے، بلکہ حضرت عائشہ کی ڈولی کو خود اٹھا کر حضور کے گھر پہنچا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کوئی بارات نہیں گئی، نکاح مکے میں ہو گیا تھا. مدینے میں رخصتی کیا ہوئی کہ ماں باپ نے خود جا کر اللہ کے نبی کے گھر پہنچا دیا. کتنا آسان کام ہو گیا. اب ایک غریب آدمی کہتا ہے کہ میں روٹی نہیں کھوا سکتا، میں چائے بھی نہیں پوا سکتا، تو اس پانی بھی نہیں پوا سکتا، میرے گھر نلکا ہی کوئی نہیں، تو اس کے لیے بھی سنت طریقہ موجود ہے کہ نکاح کے بعد اپنی بیٹی کو خود جا کے گھر چھوڑ کے آ جائے. مجھے کوئی کر کے دیکھ اگلے مار جانا تانے دے دے گھروں کڈی یہی ہے. وہ جہالت بھی کوئی بڑی ظالم چیز. تو سب سے محبوب بیوی جس کے سر پر جان، سینے پر جان دی، ہمارے نبی کا سر مبارک حضرت عائشہ کے یہاں رکھا ہوا تھا جب آپ نے اللہ کے دربار میں حاضری دی ہے، اور ان کے گھر میں آپ کی قبر بنی ہے، ان کے سینے پر آپ کا انتقال ہوا ہے، اور سب سے زیادہ ان سے محبت ہے. خود آپ کو یا اللہ میں بیویوں میں انصاف کرتا ہوں پر عائشہ سے میری محبت زیادہ ہے، یا اللہ اس پہ میری پکڑ نہ فرما. مات فی سحری و نحری، اللہ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے نبی کا انتقال میرے سینے پر، میری ٹھوڑی اور گردن سینے کے درمیان آپ کا سر مبارک تھا جب آپ نے اللہ کی آواز پہ لبیک کہا ہے. ایسی محبوب کی اور ان کی رخصتی کیسے ہوئی ہے کہ خود ماں باپ نے جا کر گھر چھوڑ دیا، پہنچا جائے، چلو بے رخصتی ہو گئی. ولیمہ کیسے ہوا ہے؟ آپ نے نہ کو پکایا ہے نہ کھلایا ہے. سعد بن عبادہ نے دودھ بھیجا، اونٹنیوں کا دودھ نکال کے بھیجا. تو آپ نے ولیمہ حضرت عائشہ کا کیا ہے کہ آنے والوں کو دودھ پلائے. دودھ اس میں برکت ایسی ہوئی کہ جتنے لوگ آئے پیتے گئے، آتے گئے، پیتے گئے. تو فقیر ترین آدمی ولیمہ بھی کر سکتا ہے اور اپنی بیٹی کو بھی رخصت کر سکتا ہے.
پھر آپ نے درمیانے درجے کا ولیمہ بھی کیا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح پر آپ نے گوشت پکایا، چکندر پکائے، اور پکانے والی خود حضرت ام سلمہ تھی. پھر آپ نے تھوڑا سا اس سے بھی تھوڑا سا تکلف کیا ہے، اس سے زیادہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آپ کا یہ ولیمہ 3 دن چلا ہے، 3 دن، لیکن تھا بڑا آسان. آپ خیبر سے واپسی پر نکاح ہوا ہے اور ایک جگہ آپ نے خیمے لگائے اور وہاں آپ نے شباشی فرمائی، اور اگلے دن ولیمے کا اعلان فرمایا کہ بھی آپ نے اپنی روٹی میرے دسترخوان پہ لے کے آیا. تو ہر آدمی اپنا کھانا حضور کے دسترخوان پہ لا رہا تھا. یہ ایک دن ولیمہ ہوا، اگلے دن پھر ہوا، اگلے دن پھر ہوا، یہ 3 دن ولیمہ چلا. یہ جو ولیمہ بن 3 دن تک چلا، پورا مہینہ ولیمہ کر رہے اپنے روٹی لے کے آ جاؤ. پشاور ہماری جماعت کے محلہ تھا غریبوں کا، تو اب ہم نے سوچا کہ یہاں تو کوئی ہماری دعوت نہیں کرے گا، یہاں تو اپنی پکانی پڑے گی. لیکن وہاں اتنے ہمیں کھانے کھلائے گئے، تو میں حیرانی ہو کیا ہوتا تھا کہ ہر آدمی اپنے گھر سے 1 پلیٹ سالن 2 روٹی لے گئے. تو ہمارے دسترخوان پر 20 قسم کے سالن، 100-200 روٹی آئی پڑی، 20-30 قسم کے سالن آئے پڑے. دسترخوان پہ ولیمہ ہے تو یہ ولیمہ 3 دن چلتا رہا. پھر آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ پر، شادی پر تکلف کیا، پر تکلف جس کو کہتے ہیں، پر تکلف، سارے ماڈل موجود. اب ہمارے یہاں پتہ کیا ہے، کوئی ذرا سا تکلف کرے تو کہتے ہیں مولوی ہو کے تو اتنا خرچہ کیتا ہے فضول، یہ ذہن بھی ہے. اور دوسری طرف کیا ہے، کوئی کنجری نہ ناچے، کوئی شراب نہ، کوئی شادی ہے، کوئی مرگ ہو گئی. ان دونوں طرف غلط تصور بن گیا. شادیوں میں مجرا نہ ہو، گھنگرو نہ چھن کے، اور ایسی فضول واحیات پروگرام نہ ہو تو کہتے ہیں شادی کوئی نہیں ہوئی، یہ بھی غلط ہے. کوئی تکلف کر کر حدود شریعت میں لوگوں کو بلائے، خوشی کا اظہار کرے، بڑا اسراف کی طرح جنال تو مسجد بن سکتی ہے، یہ بھی غلط ہے. دونوں غلط ہے. اس لیے میں نے آپ کو 3-4 نمونے حضور کے بتا دیا. حضرت زینب کا نکاح یہ ولیمہ ایسا تھا کہ سارے مدینے نے روٹی کھائی. مدینے کی آبادی 3000 سے کم نہیں تھی، اور دعوت عام تھی، جو آئے سب نے کھایا. کیونکہ یہ نکاح عجیب و غریب تھا. ساری دنیا میں نکاح ہوتے ہیں زمین پر، حضرت زینب کا نکاح ہوا آسمان پر. ساری دنیا کے نکاح، ابھی نکاح ہوگا زمین پر ہوگا، ایجاب و قبول ہوگا. لڑکی والوں کی طرف سے ایجاب ہے، لڑکے والوں کی طرف سے قبول ہے. پھر آپ لوگ سب گواہ ہیں. باقی تو قانونی کارروائی ہوتی، 2 گواہ ہوئے، اب سب گواہ ہیں، وکیل ہیں. اگر ایجاب و قبول نہ ہو نکاح نہیں ہوتا، گواہ نہ ہو ایجاب قبول ہو جائے، گواہ نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. یہ میر خان بتا رہا تھا کہ ان کا کوئی نوکر تھا، اس کا نکاح ہونے لگا تو اس سے مولوی نے پوچھا بھائی فلانے نے دی تیرے نکاح جی کی تو قبول کی تھی؟ اس کا کیسا ہے کہ میں سارے دی صلاح ہو گئے. تو فرمایا سارے دی صلاح نہ نہیں، تیری صلاح نہ کم بڑھنا. اور ہمارے جیسے بھائی رفاقت وہ کہہ رہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک 7 گاؤں تھا، تو ایک کنڈکٹر تھا، بچپن میں کنڈکٹری کرتے کرتے بڑا ہوا، تو وہ ساری حیاتی آن دے ہو جان دے ہو یہ زبان پہ چڑھ گیا، بیک کرو آن دے ہو آگے جان دے ہو. تو اس کا نکاح ہوا تو اس کو مولوی صاحب نے فرمایا بھائی ہمیں فلاں کی بیٹی تیرے نکاح میں دی تو نے قبول کی؟ تو کہنے لگا آن دے ہو. تو اس کا بھائی ساتھ بیٹھا تو اس کو کونی ماری، تو کہنے لگا جان دے ہو. پھر اس کو انہیں سمجھا آخ میں قبول کیتا تائیں کم ہونے. تو ابھی ہم یہ ایجاب و قبول کروائیں گے، آپ لوگ گواہ بنیں گے، تب یہ نکاح ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح کیا، نہ کوئی گواہ، نہ وکیل، نہ مہر، کچھ بھی نہیں. آسمان سے آئے تھے فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، جب زید کے طلاق کی عدت پوری ہو گئی تو ہم نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا. آسمان سے سیدھی آئے تھے. تو آپ نے فرمایا کوئی ہے جو زینب کو جا کے خوشخبری سنائے؟ تو حضرت زینب کو خوشخبری سنائی گئی خاتون نے، تو آپ نے گلے کا ہار اتار کر ان کے گلے میں ڈال دیا. پھر اس ولیمے کے لیے حضرت زینب نے فرمایا کہ یہ ولیمہ میں خود کروں، مطلب یہ خرچہ میں کروں، ہمارے نبی کے پاس تو نہیں کروں کہ یہ خرچہ میں کروں. تو اس کے لیے حضرت زینب نے اس کا خرچہ کیا، اور اس کے لیے گوشت پکایا گیا اور سارے مدینے کو کھلایا. خود ہمارے نبی اس کے میزبان بنے ہوئے تھے، تو آپ نے تکلف بھی کیا ہے. تو تکلف منع نہیں ہے،
جو چیزیں شریعت نے منع کی ہیں وہ نہ. ایک جگہ ایک نکاح ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے بلایا تھا. تب میری زندگی کا ایک دور تو ادھر بھی کالج کا بھی گزرا ہے، اسکول کا بھی گزرا ہے. تو اس وقت گانا کیا، میں اپنے کالج کا بہترین سنگر، اسکول کا بہترین سنگر. تو جب وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بینڈ آئے گا، مجھے پتا تھا میں تو جاتا ہی نہ دھوکے میں. وہ جب ایک دم بینڈ بجے تو میں نے کہا اب تو اٹھنا، ان سب کی بےزتی ہوگی تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو وہ بینڈ بجاتا رہا تھا، بہار و پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے. اور جب آگے اندر تو شاہ مدینہ شروع ہو گئے. اور یہ ساری دھنیں میری سنی ہوئی. تو جب میں نے ایسے بات شروع کی، 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے تو وہ دولہے کا باپ میں نے مول صاحب جلدی کرو دیر ہو رہی ہے. تو غصہ چڑھ گیا. میں کہا گھنٹہ تیری پر اسی بیٹھے رہے ہیں تو میں 10 منٹ گل کی تو دیر کے لیے گل دوں. میں کوئی نکاح خاں بن کے آیا تھوڑے کو، تم نے بلایا میں آیا ہوں، میری بات سنو ہوگی اس کے بعد ہوگا. نہیں دیر ہو رہی ہے. کوئی غلط بات بھی نہیں کر رہا، آپ نے ہمیں ابھی اتنے کچھ سنا دیا ہے پھر بھی میں چپ بیٹھا ہوں. نہیں سب ٹھیک ہے، اس میں کہا نہ جائز ہے. میں کہا بہار و پھول برساؤ میرا محبوب ہے. چپ کر کے بیٹھو، میری بات مکمل ہوگی پھر نکاح ہوگا. تو ایک غلط کرنا اور ایک اس کو صحیح کہنا، سمجھتے بھی نہیں سیکھا بھی نہیں، تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ تو تکلف منع نہیں ہے، ہمارے نبی نے خود تکلف کیا ہے. جو چیزیں اللہ نے منع کر دی وہ منع ہے. پھر حضرت فاطمہ کا نکاح تو مثالی نکاح ہوا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ نے سکوت، انکار. حضرت عمر نے نکاح کا پیغام خود آ کے پیش کیا، انکار. تو یہ دونوں حضرات نے حضرت علی سے کہا تو بات کر تیرا قبول ہو جائے. کہنے لگا میں تو بالکل فقیر ہوں، ان کا تو گھر بھی جاتی نہیں تھا مدینے میں اس وقت، تو مجھے کیسے دیں گے؟ کہنے تو جا، تیرے انکار نہیں ہوگا. تو یہ مسجد میں تشریف لائے اور آ کر بیٹھ گئے اور شرم کی وجہ سے بولا بھی نہ جائے. تو آپ نے فرمایا علی کیسے آئے گا؟ چپ. پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کی نکاح کی بات کرنے آئے ہوگے؟ جی ہاں. تو آپ نے کہا مرحبا، بس اتنا کہا مرحبا. پھر چپ ہو گئے. تو حضرت علی نے دیکھا آگے کوئی بات نہیں ہے تو اٹھ کے چپ کر کے باہر آ کے ساتھیوں پہ ناراض ہونے لگے. دیکھا نا وہی ہوا جو جس کو مجھے ڈر تھا، انکار ہو گیا. تو سعد بن معاذ نے پوچھا کیا کہا تھا اللہ کے نبی؟ انہوں نے کہا تھا مرحبا. کہا تو یہی تو اقرار ہے اور کیا ہے؟ تو یہ تو اقرار ہو گیا، مبارک ہو تجھے. تو پھر آپ نے اگلے دن حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ سے پوچھ لیا، پھر حضرت علی کو بلایا کہ تیرے پاس نکاح کے لیے کوئی ہے سامان؟ کبھی کچھ بھی نہیں. ایک گھوڑا ہے، زرہ ہے، تلوار ہے اور کچھ ایک اونٹنی تھی. تو فرمایا کہ گھوڑا اور تلوار تو کام کی چیز ہے، زرہ بیچ لو اور اس سے جو پیسے ملے وہ لے آؤ میرے پاس. تو وہ زرہ حطمی زرہ کہلاتی تھی، وہ بڑے مضبوط بنائی جاتی تھی. بنو عبد القیس قبیلہ تھا وہ زرہ بنایا کرتا تھا. تو وہ زرہ لے کر آ گئے بیچنے. تو حضرت عثمان نے فرمایا میں خریدا. تو انہوں نے 480 درہم میں وہ زرہ خریدا. اور جب حضرت علی گھر پہنچے تو پیچھے جا کر ان کو زرہ بھی واپس کر دیا، تجھے ہدیہ. زرہ بھی آ گئی، پیسے بھی آ گئے. تو وہ پیسے لے کر آئے حضور کے پاس کہ جی یہ پیسے ملے آپ نے. تو آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا اور اس میں سے 2 حصے پیسے، 2 حصے. اگر 480 تو آپ تقریباً کوئی آپ 200 کے قریب آپ نے 200 درہم حضرت اسامہ کو دے کر جاؤ، اس سے خوشبو خریدا. تکلف ہو رہا ہے، 200 درہم کی خوشبو کو تھوڑی چیز ہے، اس سے خوشبو خریدا. اور باقی حضرت ام ایمن کو بلایا، باقی پیسے ان کو دیے تاکہ فاطمہ کی شادی کا سامان تیار تھا. اور پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ جو لوگ قریب ہیں نا ان کو جمع کرو. تو حضرت علی گئے اور قریب جتنے گھر تھے نا سب میں آپ آواز لگا کر سب کو مسجد میں جمع کرو. تو حضرت علی ایسے سامنے بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھے. تو آپ منبر پر آئے، فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں
اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کرتا. اور پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ پڑھا اور خطبے کے بعد آپ نے فرمایا کہ علی میں نے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 درم مہر یا 480 درم کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو علی نے فرمایا میں نے قبول کیا، اور وہیں سجدے میں گر گئے اور یہ دعا مانگی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی. یہ دعا مانگی، اونچے مانگی. تو جب یہ دعا ختم کی تو ہمارے نبی نے فرمایا آمین. دعا کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں کہ نبی کی بیٹی میرے نکاح میں آئی، اور مجھے توفیق دے کہ میں اچھے عمل کروں اور میری اولاد کو بھی نیک فرما. اس پر آپ نے آمین فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ نے شہد کا شربت سب کو پلایا، اور چھوارے بھی اور شہد کا شربت یہ تواضع کی گئی. پھر اس کے بعد 6 ماہ گزرے یا 1 سال گزرا یا 7 ماہ گزرے. جس وقت نکاح ہو رہا ہے اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر تھی 15 سال اور 5 مہینے، اور حضرت علی کی عمر تھی پورے 20 سال، کچھ کم کچھ زیادہ. حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال اور 5 مہینے. تو رخصتی کے لیے حضرت عقیل نے کہا حضرت علی سے کیا وہ رخصتی ہو جائے. تو یہ دونوں بھائی آئے حضرت ام ایمن کے پاس کہ ہم چاہتے ہیں رخصتی ہو جائے. ام ایمن آئی حضرت عائشہ کے پاس، ام سلمہ کے پاس کہ رخصتی ہو جائے. تو اللہ کے نبی آئے تو دونوں نے عرض کی کہ علی رخصتی کا مطالبہ کرنے کا بالکل ضرور، تم فاطمہ کو تیار کرو، تمہیں پتہ ہے میری کیسی محبوب بیٹی ہے، تم اس کو تیار کرو، اس کو دلہن بناؤ اور اسے کہو کہ آ کے لے جائیں. تو یہاں حضرت علی لینے کے لیے آئے. تو آنا بھی پہنچانا بھی سارے طریقے اللہ کے نبی کے زندگی سے ہمیں مل رہے ہیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لینے کے لیے تشریف لائے. جب نکاح ہو گیا اور حضرت علی نے سجدے سے سر اٹھایا، پھر آپ نے دعا کی، اللہم اسعد جدہما واجمع شملہما وبارک فی ذریتہما. یہ آپ نے وہاں دعا فرمائی کہ اللہ ان کے ملنے کو بابرکت بنا اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما. یہ وہاں دعا فرمائی. اس کے بعد پھر حضرت علی نے جب مطالبہ کیا وہ رخصتی ہو جاتی، پھر آپ نے ہم کو بلایا ہے، کچھ پیسے دیے کہ جاؤ بازار سے نا لے کر آؤ سویٹ ڈش کا سامان. سن رہے بھائی، سویٹ ڈش کا سامان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور 5 درم کا آپ نے گھی خریدا اور 1 درم کا پنیر خریدا اور 4 درم کے چھوارے خریدے. یہ پنیر، چھوارے اور گھی، اس سے سویٹ ڈش تیار ہوتی تھی جس کو کہتے تھے. مولانا سعید خان صاحب کے دسترخوان پہ 2-4 دفعہ کھانے کا موقع ملا. تو ہریسا میں گوشت بھی ڈلتا ہے، اس میں گوشت نہیں ڈلتا. تو اس کے لیے ایک اور نام ہے، وہ نام میرے ذہن سے بھی نکل گیا ہے، لیکن ملتا جلتا ہے، ہریسا سے ملتا جلتا نام ہے. نہیں ہریسا. تو آپ نے وہ تیار کروا کے رکھوا دیا، تیار کروایا اور رکھوا دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اونٹنی پر آئے اور اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا اور ایک کرائے کا کمرہ لے لیا تھا ذرا مدینے سے ہٹ کر. اس کو جا کر ازواج مطہرات نے تیار کیا، کمرہ تیار کیا، اس میں نرم مٹی بچھائی اور اس کو ایسے کوٹ کے اس کا فرش بنایا اور پھر اس میں کپڑے ٹانگنے کے لیے کھونٹی لگائے اور اس کو صاف ستھرا کر کے اس کو دلہن کے لیے جیسے تیار کیا جاتا ہے ویسے تیار کیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر آپ تشریف لائے اور آپ نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، پھر ان کو اپنے سینے سے لگایا، پھر ان کے سر کو، ماتھے کو چوما اور پھر حضرت فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں پکڑا کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو. اور پھر فرمایا کہ بیٹی میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے اس کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ دیا ہے. پھر آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئے. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو پیچھے بٹھایا، اونٹنی پر خود آگے بیٹھے اور اونٹنی کھڑی ہوئی تو سلمان فارسی نے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا. جب تک وہ اونٹنی آگے تک چلی نہیں گئی آپ دروازے پر کھڑے ان کو
جاتے ہو دیکھتے رہے۔ اس طرح آپ کی حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوئی، یہ بڑی پرتکلف رخصتی ہو رہی ہے، لیکن اس میں کوئی بینڈ باجا نہیں، کوئی ڈھول ڈھمکا نہیں، کوئی ناجائز کام نہیں، کوئی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا عمل نہیں ہے۔ اگلے دن آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کرو، ولیمہ میرے پاس تو کچھ نہیں، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک بھیڑ ہے، بھیڑ، تو وہ بھیڑ کاٹی گئی، چھوٹا گوشت پکایا گیا ہے، چھوٹا گوشت، تو اس کے لیے گوشت پکوایا گیا، اور گوشت میں آپ نے چھوارے ڈلوائے، قورمہ پکوایا، پرتکلف بہترین سالن، گوشت میں چھوارے ڈلوائے، نہیں ڈالتا ہمارے بادام میں ڈالتے ہیں چھوارے پر کشمش بھی، تو جو اس زمانے کے لحاظ سے جتنا پرتکلف ہو سکتا تھا آپ نے کیا۔ پھر دسترخوان آپ نے کھانا خود دیکھ پہ بیٹھ کے تقسیم، خود ساتھ ڈال کے کھلایا، جو کی روٹی تھی تازہ، قورمہ تھا، سویٹ ڈش تھی کل والی، اور اس کے ساتھ انگور تھے، اور اس کے ساتھ کشمش تھی، اور اس کے ساتھ کھجور تھی، 6 چیزیں حضرت علی کے دسترخوان پر۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے علی اور فاطمہ جیسا پرتکلف ولیمہ کبھی کھایا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے عمل سے سارے نمونے دکھائے، جن چیزوں سے روکا ہے ان کو چھوڑنا ہے، جن چیزوں میں وسعت ہے اس کو کر سکتا ہے، ابتدائی درجے میں بھی کر سکتا ہے، اس سے الگ، اس سے الگ، اس سے الگ بھی اس میں گنجائش ہے۔ لیکن بھائیو، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا چاہیے۔ خوشی کر رہے ہیں، خوشی کر رہے ہیں تو وہ خوشی کرو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہو، جو اسے پسند نہیں وہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ خوشی کیا خوشی ہے جس میں اللہ اس کے رسول کا طریقہ ٹوٹے۔ اعلنوا بالنکاح کا اعلان کرو، جیسے اب اعلان ہو رہا ہے، بڑی مجلس میں ہو رہا ہے، اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کرو، کہیں کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو جائے۔ کھانا کھلاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، امیروں کو بھی کھلاؤ، سب کو کھلاؤ۔ حضرت اشعث بن قیس ایک صحابی ہیں، انہیں حضرت ابوبکر کی بہن سے نکاح ہوا تھا، حضور کے انتقال کے بعد انہوں نے بغاوت کی تھی، پھر بغاوت میں یہ پکڑے گئے، پھر توبہ کی تو انہوں نے دوبارہ وہ نا جو نکاح ہوا تھا نا اس کی درخواست کی کہ بھائی وہ بحال رکھا جائے اور وہ مجھے رخصت دے دی جائے، تو ابوبکر صدیق نے ہاں کر دی۔ تو وہاں سے اٹھے اور سیدھے چلے گئے اونٹ منڈی میں، اور جتنے اونٹ کھڑے تھے نا سارے جا کے نا ان کے پاؤں کاٹ سب کے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ پھر کوئی دیوانہ ہو گیا ہے یا پھر اس کو کیا ہو گیا ہے، تو فرمایا بھائی ہاں بھائی ذبح کرو اور گوشت جو لے جانا چاہتا ہے لے جائے، اور مالکان سے کہو مجھ سے آ کر پیسے لے لیں، اگر میں یمن میں ہوتا تو اس سے بھی بڑا ولیمہ کرتا۔ ساری منڈی کے جانور ذبح کر دی اور کہا کہ اگر یمن میں ہوتا تو اس سے بھی بڑا ولیمہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں وسعت رکھی ہے بھائی، کیونکہ ہم نہ پڑھتے ہیں نہ سیکھا ہے نہ اس کو دیکھا ہے، یہ جو ہمارے رواج ہیں اسی رواج پہ لوگ چلتے ہیں۔ یہ میں سارے آپ کے سامنے رکھا ہے، زندگی گزارنی کیسے ہے وہ بھی بتایا ہے، زندگی اچھے سلوک سے گزرتی، زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت اور درگزر اور معاف کرنا یہ فضا ہوگی تو زندگی صحیح گزرے گی، ورنہ زندگی اجیرن ہوگی، آگ ہوگی۔ اور اس میں اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتایا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے، وہ بھی سارا آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے اندر کوئی تکلف کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی سنت موجود ہے، کوئی سادہ کرنا چاہے اس کے لیے بھی طریقہ موجود ہے، وہ اپنی بیٹی کو خود نکاح کر کے خامن کے گھر چھوڑنے کے لیے جانا چاہے اس کے لیے بھی طریقہ موجود ہے۔ یہ سارے طریقے میرے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں، جس پر بھی جو عمل کرے گا اور اس میں کوئی فخر نہ ہو، ریا نہ ہو، تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو، یہ دکھاوا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وسعت ہے، گنجائش ہے۔ تو اس لیے بھائی سارے بھائی کم از کم نیت تو کرو کہ بھائی دین سیکھنا ہے، سیکھنے سے چیز پلے پڑتی ہے، نہ سیکھیں تو زندگی گزر جاتی ہے، آدمی جہالت میں مر جاتا ہے۔ تو اب انشاءاللہ آج اب ایک نکاح کی تقریب کے لیے بلایا تھا ساتھیوں کو اور دوستوں کو تکلیف دی تھی، اللہ تعالیٰ
آپ سب کا آنا قبول فرمائے، آپ کا احسان ہے، آپ سارے بھائی تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے ہماری عزت افزائی کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا دے گا۔ اور باپ صاحب کو تکلیف دی، یہ وزارت جیسی مصروفیت سے نکلے ہیں، پر ان سے تو ہماری دوستی اس وقت سے ہے جب یہ وزیر اعلیٰ تھے بھی نہیں، بلکہ ان کو تو خیال بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے مقدر میں یہ چیز دیکھ چکا ہے۔ 2001 میں ہمارا ان کا چلہ کٹھا گزرا ہے، ان کا تقریباً آدھا چلہ ساتھ گزرا تھا ہمارے۔ ہم یہ کوٹ ادو سے چلتے میاں والی تک پہنچے تھے، پھر ان کے پیچھے کزن فوت ہو گئے تو ان کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا، لیکن ان سے ملاقات تو ہماری 93 سے سعودی اسلم صاحب نے گشت کروایا تھا سب سے پہلے۔ 1993 میں ہماری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد۔ سعودی اسلم صاحب پرانے ہمارے دوست ہیں اور میر پور خاص سے، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے سندھ کے یہاں MNA ہیں، ان سے آپ کو ملاقات کروانی ہے، ابا غلام رحیم بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اسلام آباد ہماری جماعت گئی، وہاں ہمارے دوست ہیں خالد صاحب، ان کے گھر ہماری ملاقات ہوئی۔ وہ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت بخشی کہ یہ کھنچتے چلے آئے، اتنے بڑے عہدے پر آ کر بھی ان کے مزاج میں تبدیلی نہیں ہے۔ تبدیلی آئی ہوتی تو کب کا ہم سلام کر کے الگ ہو چکے ہوتے، لیکن ان کے وزارت کے بعد بھی یہ ہمیں ارباب غلام رحیم کی شکل میں ملتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کی شکل میں نہیں ملتے، اس لیے میں ان کو تشریف لے آپ۔ دوسرا یہ تھا کہ بھائی سیاسی لوگوں کی مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ انہیں جو بھی کوئی بلاتا نا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ ریلیکس ہو جائیں، کوئی ان پر بوجھ نہ ہو سندھ حکومت کا، اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ایسا کوئی نہیں، اور پیچھے کوئی سیاسی مقصد کوئی نہیں ہے کہ بھائی لوگ بلاتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد، یا کوئی سیٹ لینی ہوتی ہے، ٹکٹ لینا ہوتا ہے، تو راہ ہموار کرنی ہوتی ہے۔ تو میں گیا جبوتی، ابھی جبوتی ایک چھوٹا سا ملک ہے، تو وہاں ایک تاجر تھا جمیل اس کا نام، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ بالکل غریب تھا، اور اب اس وقت یہ پورے جبوتی کا سب سے بڑا تاجر، سب سے بڑا مالدار ہے، یمنی تھا، عرب۔ تو ہم اس کے گئے اسٹور، بہت بڑا اسٹور اور بڑا ہلا گلا، تو 3-4 ایسے دروازوں سے گزر کر ہم اس کے پاس پہنچے۔ تو جب اس نے ہماری باتیں سنی نا تو اس نے وہ فون وغیرہ بھی اپنے بند کر دیے، پھر کہنے لگا، عربی میں بات ہو رہی تھی، کہنے لگا شیخ میں جب غریب تھا نا، ترخان تھا، ترخان منجی باوے بڑا تھا ترخان، اور جب میں مل رہا تھا تو اس وقت وہ یا وہاں کا صدر سب سے مالدار تھا یا صدر کے بعد وہ مالدار تھا۔ وہ کہنے لگا جمیل اس کا نام تھا، وہ کہنے لگا شیخ جب غریب تھا تو میرے بھائی بہن بھی تھے، میرے دوست بھی تھے، میرے یار بھی تھے، میں جب سے مالدار بناؤں نا تب لوگ جمیل سے ملنے کوئی بھی نہیں آتا، اب تاجر جمیل سے لوگ ملنے آتے ہیں، تاجر جمیل، وہ جمیل جو تاجر بن چکا ہے۔ میں سچی محبت ڈھونڈتا ہوں پر مجھے کوئی ملتا ہی نہیں، حتیٰ کہ میرے بھائیوں کی بھی نظریں وہ نہیں ہیں جو جمیل غریب پر تھیں، تو میں تو محبت کا بھوکا ہو کے رہ گیا ہوں، مجھے جو بھی ملتا ہے اس کے پیچھے کوئی غرض ہوتی۔ تو ان وزیروں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ان کو جب لوگ ملتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہوتا ہے۔ تو ہماری تو ان سے پرانی دوستی ہے، تو ان کو بلایا ہے کہ یہ آرام سے رہیں، سیاست میں آنے کا میرا کوئی، ویسے میرے علاقے میں گال مشہور ہو گیا کہ مولوی دارالعلوم سیاست میں آنے والا ہے، اب یہ وزیروں کو بلا رہا ہے، اب یہ ضرور الیکشن میں ٹکٹ لینے والا ہے، یہ بات گردش کر رہی ہے۔ تو بھائی میری تو اتنی ہمت ہی نہیں کہ بھائی میں یہ چکی پیس سکوں۔ تو یہ ہمارے جو بھی چھوٹا اقتدار ہو بڑا اقتدار، جب لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان سے ملنے والوں کی غرض غالب آ جاتی ہے، صرف ان کی ذات سے ملنے کوئی نہیں آتا۔ محمد خان جنیجو مرحوم تھے وزیر اعظم، تو مجھے حبیب اللہ صاحب جو آپ کے راجر صاحب، وہ مجھے بتانے لگے کہ جب یہ وزیر اعظم بن کے آیا، یہ ادھر پہ تھا خیر، ہاں میر پور خاص کا تھا، کہا تو ملنے کے لیے سارے سندھ کے وڈیرے آئے بیٹھے تھے، کہنے لگے میں بھی آیا بیٹھا تھا،
تو جب یہ گاڑی سے اترا اور گزرا نا تو اس نے سب کو یوں دیکھا تو مجھے اشارہ کیا اور بلا لیا اور مجھے ساتھ لے کے اندر چلا گیا۔ جب بیٹھے میں نے کہا صحیح سارے سندھ کے بڑے بڑے وڈیرے آئے بیٹھے ہیں، تم نے اکیلے نے مجھے بلا لیا ہے، تو سارے کیا کہیں گے؟ کہنے لگا وہ وزیر اعظم سے ملنے آئے بیٹھے ہیں، تم محمد خان سے ملنے آئے اس لیے تمہیں بلایا ہے، وہ تو وزیر اعظم سے ملنے آئے ہیں، تم محمد خان جنیجو سے ملنے آئے اس لیے تو جو لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی بدقسمتی بن جاتی ہے کہ صرف ان سے ملنے والا کوئی نہیں رہتا، پیچھے کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی مفاد سیاسی کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کو بڑا بول پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بچائے بڑے بول سے، لیکن میں نے ارباب صاحب کو صرف دوستی میں بلایا۔ میں ان کا احسان ہے کہ یہ اتنا لمبا چوڑا نظام چھوڑ کر آئے ہیں، ہماری بستی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے میرے آنے پر ہمارے آنے پر کام ہوتا ہے بڑا زیادہ لمبا چوڑا، تو میں آ کے چلا جاؤں گا، رہوں گا نہیں۔ ایسے اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ اتنا لمبا چوڑا واقعہ ہی ہوتا پھر میں رہنے کی دعوت نہ دیتا، ہم کو پھنس گئے ان کو بلا کے۔ ہمارے مہمان تھوڑے ہیں، پولیس والے زیادہ ہیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں، لیکن بھائی آپ لوگوں کی محبت میں یہ سارا ہمیں منظور ہے، قبول ہے۔ تو میں ان کے ڈیرے پر رات گزار کے آئے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارا دعویٰ تو بنتا تھا۔ تو کئی سال پہلے کی بات ہے، غالباً 2001 میں یا کچھ اس کے لگ بھگ اندر گئے تھے، جب پھر ان کے وہاں قیام بھی کیا تھا، کھانا بھی کھایا تھا، اور وہ جنگل سے میں بیان بھی کیا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا میں تو آپ کے صحرا میں گیا ہوں، آپ بھی تو آؤ ایک رات تو ٹھہرو ہمارے پاس۔ تو بھائی ہم سب ان کے شکر گزار ہیں، اور دیکھو کسی کو چڑھانا بھی حرام ہے اور کسی کی حوصلہ افزائی نہ کرنا یہ بھی حرام ہے، اس کے بیچ کی بات۔ حدیث میں آتا ہے کوئی تمہاری تعریف کرے نا اس کے منہ میں مٹی ڈالو، اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ حوصلہ افزائی تو انسانی فطرت ہے، یہ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ میرے مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر میں نے وہ حدیث کا سبق پڑھا رہا تھا، ابن ماجہ ایک ہماری کتاب ہے حدیث، وہ سبق حدیث پڑھا رہا تھا، اس میں ایک اور حدیث آئی جس سے نا اس کا مطلب واضح ہوا۔ آپ نے فرمایا ایاکم والتمادع، اس ایک لفظ نے میرے اوپر اس حدیث کا مطلب کھولا کہ خبردار کسی کی جھوٹی تعریف نہ کرنا۔ وہ اب مطلب سمجھ میں آ گیا کہ کسی کو بڑا چڑھا کے تم لے جاؤ عرشوں پر اور صرف اس کو خوشامد کرنا ہو تو کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال، ورنہ آپ نے خود تعریف کی کرنا۔ ہم کہا ابو بکر تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، خود تعریف نہیں کرنا۔ عمر میں نے دیکھا تیرا گھر جنت میں سونے چاندی۔ عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، تو میرا رفیق ہے۔ علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یہ ساری تعریف تو ہو رہی۔ ہر امت کا ایک امین ہوگا، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہوگا، جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے کر لے۔ تو آپ تو خود اپنے منہ سے تعریف فرما رہے ہیں، تو حوصلہ افزائی ضروری ہے، اور اوپر چڑھا دینا یہ ہلاکت ہے۔ وہ تو تم کسی فقیر کو بھی اوپر چڑھاؤ گے تو وہ بھی مر جائے گا، بادشاہوں کو اوپر چڑھانا تو ویسے ہی آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہر وقت جو ان کی تعریف ہو رہی تھی، ہر وقت تعریف ہو رہی ہوتی۔ تو آپ تو خود اپنے منہ سے تعریف فرما رہے ہیں، تو حوصلہ افزائی ضروری ہے، اور اوپر چڑھا دینا یہ ہلاکت ہے۔ وہ تو تم کسی فقیر کو بھی اوپر چڑھاؤ گے تو وہ بھی مر جائے گا، بادشاہوں کو اوپر چڑھانا تو ویسے ہی آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہر وقت جو ان کی تعریف ہو رہی تھی، ہر وقت تعریف ہو رہی ہوتی۔ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، ہم ان کے شکر گزار ہیں، یہ ان کی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے آنے سے اور کچھ نہیں ہو تو ہماری سڑکیں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں، ہمارے ریسٹ ہاؤس بھی ٹھیک ہو گئے۔ جب انہیں پتا چلا کہ ارباب صاحب رہیں گے تو یہ سارے ریسٹ ہاؤس رینیو ہو گئے، سب کی ٹوٹیاں ٹھیک ہو گئیں، اور ان کی منیاں بھی ٹھیک ہو گئیں، اور ان کے بلب بھی لگ گئے۔ وہ ہماری ویڈیو اور صاحب بتا رہے تھے کہ پہلے میں نے ان سے کہا بھائی یہ ہمارا سارا کام برباد ہوا پڑا، کوئی ٹھیک کرے گا جی، فنڈ ہی کوئی نہیں۔
فنڈ ہی کوئی نہیں. پھر انہیں پتہ چلا ارباب صاحب 12 رات بھی رہیں گے تو 1 ہفتے کے اندر سارے ریسٹ ہاؤس رینیو ہو چکے ہیں، تو فنڈ بھی آ گیا ہے، ٹوٹیاں بھی لگی، بلب بھی. میں کہا چلو اور کوئی فائدہ ہو. ارباب صاحب کی برکت سے ہماری سڑکیں بھی ہمارا نہیں انہوں نے ریسٹ ہاؤس کیوں ٹھیک کر وہ آپ کو ایسے انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے رات رہنا ہے. پھر وہ ٹھیک کرنے کے چکر میں اگر صرف آمد رفت ناس منازل ہوں، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق ان کے ساتھ رویہ کرو، اس میں کوئی بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. جریر بن عبداللہ ایک صحابی، یہ صحابہ کی 4 صفیں ہیں، 4. یہ چوتھی صف کے آدمی ہیں. چوتھی صف کے پہلی صف کے لوگ وہ ہیں جو مکہ میں مسلمان ہوئے اور تکلیفیں اٹھائیں، اور آخری صف کے لوگ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے. حضرت جریر بن عبداللہ چوتھی صف سے آ گیا، لیکن جب یہ مسلمان ہوئے ہیں تو فرماتے ہیں جتنی دفعہ میں اللہ کے نبی کے سامنے آیا اللہ کے نبی مجھے مسکرا کے ملے، اور جب میں ملنے کے لیے آیا تو مجھے انتظار نہیں کروائے، کسی کو باہر بیٹھو ابھی تھوڑا مشورہ ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے. جو ہی پتا چلا کہ جریر دروازے پر فوراً اندر بلائے. کس وجہ سے؟ یہ یمن کے شاہی خاندان کے تھے. اور فرمایا کہ ایک دفعہ فرمایا کہ میں آیا تو میں نے دیکھا کمرہ سارا بھرا ہوا ہے تو میں باہر بیٹھنے لگا. جو ہی بیٹھا تو آپ نے اپنی چادر اٹھائی اور گول کر کے اور یوں پھینکی کہ جریر میری چادر پہ ڈر. یہ چادر ابو بکر کے لیے نہیں بچھائی، یہ چادر عمر عثمان علی کے لیے نہیں بچھائی، یہ چادر بلال کے لیے نہیں بچھائی جو مرتبے میں ان سے کروڑوں درجے اوپر ہیں، لیکن دنیاوی عزت اور وجاہت ان کو اللہ نے دی تھی. تو آپ نے اپنی چادر پھینکا، جریر میری چادر پہ کہا یا رسول اللہ مجھے یہی عزت کافی، چوما اور نیچے بچھانے کو اپنے اوپر لے گیا، چادر اپنے اوپر لے گیا. اور چلو جو لا چکے تھے عدی بن حاتم، ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے، کافر ہیں، کافر عدی بن حاتم، اور وہ مدینے میں تشریف لائے ملنے کے لیے. تو آپ نے اپنا سرہانہ پیش کیا کہ میرے سرہانے پر بیٹھو. ان کو سرہانے پہ بیٹھایا، خود نیچے بیٹھا. وہ بعد میں مسلمان ہوئے لیکن اسلام لانے سے پہلے آپ نے ان کو سرانے پہ پیش کیا اور تم ادھر بیٹھو، خود نیچے بیٹھے ہیں. یہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں بھائیو. جو جس مرتبے کا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے. وہ ایک تھا نا ابراہیم بن ادم کا، سنا نا ابراہیم بن ادم. ابراہیم بن ادم نے بادشاہی چھوڑی تھی، بلخ کی بادشاہی چھوڑ کر راہ فقر اختیار کی. جنگل میں جا کے بیٹھے تو وہاں ایک فقیر پہلے رہتا تھا. اس فقیر کو اللہ کی طرف سے روٹی آتی تھی 2 وقت کی غیبی طور پر. جب اس کی آئی نا روٹی تو اس نے حضرت ابراہیم بن ادم کو پوچھا ہی نہیں. ان کا میری 2 مہینوں ہی کافی ہے نا، انہوں کی پوچھا کھا گیا. جب ابراہیم بن ادم کو لگی بھوک، ان کا یا اللہ روٹی کھوا میں آ، تو پورا دسترخوان اتر گیا. تو وہ فقیر کہنے لگا مجھے تو سال ہا سال یہاں گزر گئے، میرے لیے 2 روٹیاں، یہ آج آیا ہے اس کے لیے پورا دسترخوان. تو آواز آئی یہ بادشاہی چھوڑ کے آیا بیٹھا ہے، تو جھونپڑا چھوڑ کے آیا ہے. قدردانی تو قربانی اور مرتبے کے ساتھ ہوتی ہے. تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے اور اللہ پاک کے محبوب کی طرف سے بتایا ہوا طریقہ ہے. انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق ان سے ڈیل کیا جائے. اللہ کا فضل ہے، ہماری ان سے محبت ہے، کوئی ان سے کوئی دنیاوی مطلب نہیں، کوئی سیاسی مطلب نہیں. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ملنا ہے اور محبت ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان ہوگا قیامت کے دن وہ لوگ کہاں ہیں جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں. تو جماعت اٹھے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جنت میں تمہارا کوئی حساب نہیں. مہر کتنا رکھیں؟ مہر بھائی مہر جو فریقین آپس میں طے کر لیں یہ وہی سنت ہوتا ہے، وہی سنت ہوتا ہے. ویسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 480 درہم مہر تھا، 480 درہم. تو 480 درہم وہ آج کا درہم نہیں، چاندی والے درہم، چاندی والے درہم. تو وہ اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے، 20-25 ہزار کے قریب وہ چلا جاتا ہے. اور آپ نے حضرت ام حبیبہ سے جو نکاح کیا تھا اس کا مہر بتاؤں،
400 دینار. 400 دینار اگر سونے کی قیمت 12,000 روپے تولہ ہو تو 16 لاکھ روپے بنتا ہے. اگر سونے کی قیمت 12,000 روپے تولہ ہو تو 400 دینار کی قیمت بنتی ہے 16 لاکھ روپے. اب 12,000 سے سونا تھوڑا اوپر ہے سونا اب 15,000 ہے. ہاں سنار تو بیٹھو 15,000 ہے تو پھر اس کو اور اوپر لے جاؤ 20-25 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. لیکن وہ ادا کیا تھا نجاشی بادشاہ نے. نجاشی جو تھا وہ وکیل بنا تھا حضرت ام حبیبہ کی طرف سے نا حضور کی طرف سے, اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وکیل بنے تھے حضرت ام حبیبہ کی طرف سے, اور یہ نکاح ہوا تھا وہاں حبشہ. تو نجاشی ایمان لایا تھا تو اس نے اپنی شان کے مطابق پھر مہر رکھا 400 دینار, جو آج کا کوئی 20-25 لاکھ روپے بنتا ہے اگر 15,000 روپے تولہ سونے کی قیمت. آپ نے اپنی بیٹی کو سامان بھی دیا. سامان دینا منع نہیں ہے, سامان کا مطالبہ منع ہے. کی دے سو ہوئے ہوئے بیٹی دینے کے بعد لوگ کہتے ہیں کی دے سو, فریج تو دیتا ہی نہیں تیرے ماں کو, موٹر تو دیتی ہی کوئی نہیں. بڑا ظلم و ستم, بستر تھا تو آندے کوئی نہیں. بڑا ستم ہے بھائی. جو آدمی بیٹی دے دے اس کے بعد اسے یہ کہنا کہ فریج دے, لعنت نہیں ہے, بڑی غلاظت. ہاں خوشی سے کوئی جتنا دے دے وہ اس کی وراثت کا حصہ نہیں. وہ ماں باپ خوشی دے دے, وراثت میں اس کا حق اسی طرح, یا اس وقت کہیں کہ یہ تیری وراثت میں سے ہم دے رہے ہیں پھر, ورنہ اس کی بیٹی کی وراثت بھی ہے خوشی. ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کو مصری کپڑے کا بستر تیار کر کے دیا تھا. مصری کپڑا آج بھی دنیا کا سب سے بہترین کاٹن ہے, دنیا کی سب سے اعلیٰ کپاس مصر کی ہے. اپنے مصری کاٹن کا بستر تیار کر کے بیٹی کو دیا, اور سرہانہ دیا تھا چمڑے کا, اور 2 چادریں تھیں, ایک کالی تھی اور ایک رنگ دار اور منقد جیسے عورتوں کی ہوتی ہے ڈیزائن دار. ایک ڈیزائن دار تھی, ایک کالی تھی, اور ساتھ پلنگ دیا تھا منقش جس پر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے, اور 2 گھڑے دیے تھے, ایک مشق دی تھی, ایک پیالہ دیا تھا, ایک جائے نماز دی تھی, ایک چکی دی تھی, اور 2 بازو باندھ جو یہاں تک پورا چاندی کے 2, یعنی وہ عورتیں پہنتی تھی یہاں سے لے کر یہاں تک, پورا یہاں تک, جیسے وہ آپ کے تھر میں ہندو عورتوں نے پہنا تھا چوڑا جس کو کہتے ہیں, چوڑا ہمارا چوڑا کہ لمبا, تو 2 چوڑے دیے تھے یہاں تک پورے ہوتے تھے چاندی کے. ہاں ہاں اللہ کے نبی نے دیے. بستر مصری کپڑے کا, پلنگ بیل بوٹے والے, چمڑے کا سرہانہ, 2 چادریں, ایک کالی, ایک ڈیزائن دار, 2 گھڑے, ایک مشکیزہ, ایک چکی, ایک پیالہ, ایک جانماز, اور 2 کڑے. اور کیا کیا کہا نا, چوڑے, 2 چوڑے. ویسے بازو باندھ اس کو کہتے ہیں بازو باندھ. لیکن تو اپنی بساط کے مطابق آپ نے اپنی بیٹی کو سامان دیا. تو کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہے ٹھیک ہے, لیکن کوئی مطالبہ کرے تو انسانیت سے بھی نیچے چلا جائے. اچھا جی, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. دعا کرو. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب تلمبہ میں بیان فرما رہے تھے. تاریخ 24/3/2007. موضوع میاں بیوی اور سسرال. کیسٹ اور سیڈیز ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ کمپنی فاطمہ پلازا, دکان نمبر 3, بلاک نمبر 7, فیڈلوی ایریا, نس تبلیغی مرکز, مدنی مسجد, کراچی. فون نمبر 633360. کہ یہ چاند سورج جگمگاتے جائیں گے. کیا کریں گے ہم؟ سبحان اللہ کہہ بلند. جب تلک یہ چاند سورج جگمگاتے جائیں گے, تب تلک ہم نعت نبی سنتے سناتے جائیں گے. جب تلک یہ چاند سورج جگمگاتے جائیں گے, تب تلک ہم نعت نبی سنتے سناتے جائیں گے. شان والا آیا ہے قرآن والا, سارے مل کر شان والا آیا ہے قرآن والا آیا ہے. میرے اللہ نے کتنا پیارا محبوب بنایا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد. آمنہ کے پاؤں تلے کیوں پتھر
ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں ذرا سبحان اللہ لگے بلند آواز سے. آمنہ کے پاؤں تلے کیوں پتھر مام ہو جاتے ہیں, جدھر کو چلتی ہے بادل کیوں سایہ کرتے جاتے ہیں. کیونکہ شان والا آیا ہے, قرآن والا آیا ہے, میرے اللہ نے کتنا پیارا محبوب بنایا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد.